بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں عمران وسیم. ناظرین بیسکلی 3 بڑی اہم خبریں اس پروگرام میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں. پہلی خبر، اڈیالہ میں جیل. نواز عمران ملاقات کا ریٹ فکس تھا. یہ کیا معاملہ ہے، پس پردہ کیا کہانی ہے، ایک تو یہ ڈیٹیل آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. دوسری خبر، پاکستان تحریک انصاف کی ایک اور وکٹ گر گئی. اور تیسری خبر، صاحبزادہ حامد رضا جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے اب سینئر رہنما ہیں، سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین ہیں، ان کی دوہری شناخت کا پول کھل گیا، ان کی دوہری شناخت کا بھانڈا پھوٹ گیا. تو یہ 3 خبریں، ان کی تفصیلات پروگرام میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. لیکن ولاگ کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں. ویڈیو پسند آئے تو لائک و شیئر ضرور کیجیے گا. تو صاحبزادہ حامد رضا کی دوہری شناخت کی خبر سے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. حامد رضا صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بہت عرصہ پہلے سے جڑ چکے تھے. جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اور جب عمران خان وزیر اعظم نہیں بنے تھے، صاحبزادہ حامد رضا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھے، ان کے اتحاد میں شامل تھے. اور 2018 کے الیکشن کے بعد جب عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آتی ہے اور قومی اسمبلی کو وقت سے پہلے تحلیل کیا جاتا ہے، تو 8 فروری 2024 کا جب الیکشن آتا ہے تو تحریک انصاف اور صاحبزادہ حامد رضا کی جماعت میں یہ طے پاتا ہے کہ سنی اتحاد کونسل پاکستان تحریک انصاف میں مرج کر جائے گی، یعنی ضم کر جائے گی. اسی وجہ سے حامد رضا صاحب نے جو 2024 کا الیکشن تھا 8 فروری کا، وہ اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم سے نہیں لڑا، آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا تھا انہوں نے، تاکہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا الحاق ہو سکے. اب ناظرین، یہ جو روابط تھے، جو تعلقات تھے، جو الائنس تھا صاحبزادہ حامد رضا صاحب کا عمران خان صاحب کے ساتھ، تحریک انصاف کے ساتھ، اب اس میں SIC میں جو ازاد ارکان نے شمولیت اختیار کی، اس کی وجہ مخصوص نشستیں حاصل کرنا تھا. اب مخصوص نشستوں کے حصول کے لیے ایک غیر متعلقہ سیاسی جماعت میں آزاد ارکان چلے جاتے ہیں. حامد رضا صاحب کا بھی اتنا کوئی لیگل ایکومنٹ نہیں تھا، اور پاکستان تحریک انصاف نے خود ایڈمٹ کیا کہ ہمیں کنفیوژن تھی، اس وجہ سے ہم نے آزاد ارکان کو کسی اور جماعت میں یعنی MWM میں شامل کرنے کی بجائے، یا جماعت اسلامی میں شامل کرنے کی بجائے، یا تحریک انصاف نظریاتی میں شامل کرنے کے بجائے ہم نے SIC میں جانے کا فیصلہ کیا تھا. اب ناظرین، حامد رضا صاحب نے ایک ٹی وی ٹاک شو میں ایک انکشاف کیا ہے. دنیا نیوز کے کرنٹ افیئر کے پروگرام میں وہ موجود تھے، اور حامد رضا صاحب نے کہا کہ میرے کاغذات میں SIC لکھا گیا تھا، یعنی وہ سنی اتحاد کونسل کے اپنے آپ کو امیدوار ڈکلیئر کر رہے تھے. حامد رضا نے کہا کہ جب میں نے اپنے نامینیشن پیپر میں سنی اتحاد کونسل لکھ دیا تو ریٹرننگ آفیسر کا کوئی اختیار نہیں تھا کہ ان کو آزاد امیدوار ڈکلیئر کرتے، لیکن ان کو آزاد امیدوار ڈکلیئر کیا گیا. اب ناظرین، یہاں پہ جو بات، یہاں پہ کنٹراڈکشن آ رہی ہے کہ عدالت کے اندر کچھ اور بات ہوتی ہے، عدالت کے باہر کچھ اور بات ہوتی ہے. یہ تو حامد رضا صاحب بات کر رہے ہیں نا کہ میں نے اپنے نامینیشن پیپر میں SIC لکھا تھا، مجھے آزاد ڈکلیئر کر دیا گیا، یہ بات حقائق کے برخلاف ہے. ایکچولی ناظرین، حامد رضا صاحب نے اپنے نامینیشن پیپر میں SIC نہیں لکھا تھا، انہوں نے لکھا تھا سنی اتحاد کونسل پاکستان تحریک انصاف کے الائنس کے امیدوار، یعنی مشترکہ امیدوار SIC کے اور پاکستان تحریک انصاف کے. اب جب آپ کسی جماعت کو کسی پارٹی میں ضم کریں گے، اس کا ایک طریقہ کار ہے، ایک قانونی پروسیجر ہے، اور آپ نے اس پروسیجر کے حوالے سے، انضمام کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو بھی آگاہ کرنا ہوتا ہے. تو ایسا تو کوئی پروسیجر کیا نہیں گیا. اور پھر حامد رضا صاحب کا دعویٰ کہ وہ سنی اتحاد کونسل کے امیدوار تھے،
تو وہ سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین بھی تھے، تو SIC صرف لکھتے اور ساتھ میں اپنا ٹکٹ اور پارٹی ڈکلیریشن بھی دے دیتے، تو ریٹرننگ آفیسر کبھی بھی حامد رضا صاحب کو آزاد امیدوار ڈکلیئر نہیں کرتا۔ لیکن چونکہ انہوں نے ٹکٹ بھی نہیں دیا، پارٹی ڈکلیریشن بھی نہیں دیا، تو پھر ریٹرننگ آفیسر کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا ان کو آزاد ڈکلیئر کرنے کا۔ اور سب سے اہم بات جو حامد رضا صاحب کہتے ہیں کہ وہ تو SIC کے امیدوار تھے لیکن ان کو آزاد ڈکلیئر کر دیا گیا، سب سے اہم ثبوت کہ یہ SIC کے امیدوار نہیں تھے حامد رضا صاحب، الیکشن کمیشن کو انہوں نے لکھ کے دیا تھا۔ کس نے؟ سنی اتحاد کونسل نے لکھ کے دیا تھا کہ ہماری جماعت الیکشن میں حصہ نہیں لے رہی، چونکہ ہماری جماعت قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کا الیکشن نہیں لڑ رہی، تو لہٰذا ہماری جماعت کی طرف سے الیکشن کمیشن میں مخصوص نشستوں کی فہرست جمع نہیں کروائی جائے گی۔ چونکہ ہم الیکشن ہی نہیں لڑ رہے، تو جب ہم نے الیکشن لڑنا نہیں ہے تو ہم نے الیکشن جیتنا کیا ہے؟ جب ہم نے الیکشن لڑ کے جیتنا ہی نہیں تو پھر مخصوص نشستوں کے لیے ہمارے لوگ جب الیکشن میں کھڑے نہیں ہوں گے تو ہمیں مخصوص نشستیں نہیں چاہیے ہوں گی، تو ہم یہ فہرست جمع نہیں کروا رہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ دو شناخت حامد رضا صاحب بتا رہے ہیں، میڈیا پہ آ کے اصل حقائق نہیں بتائے جاتے، حقائق کو دبا دیا جاتا ہے، حقائق کو کنسیل یعنی چھپا دیا جاتا ہے، اور عدالت میں جو حقیقت ہوتی ہے وہ نہیں بتائی جاتی۔ اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ دیکھنے سننے والے تھے دنیا نیوز کے اس پروگرام کے، ان تو کیا پیغام کیا کہ ریٹرننگ افسران نے حامد رضا صاحب کے ساتھ زیادتی کی، جبکہ فیکچولی جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ حامد رضا صاحب نے نہ ٹکٹ دیا نہ ڈکلیریشن دیا، بلکہ الیکشن کمیشن کو لکھ کے اپنے ہاتھ سے دے دیا کہ ہم الیکشن نہیں لڑ رہے، ہمیں مخصوص نشستیں نہیں چاہیے، نہ قومی اسمبلی کی چاہیے نہ ہمیں صوبائی اسمبلیوں کی چاہیے۔ تو یہ جو اس قسم کی غلط بیانی کی جاتی ہیں، کیا یہ قابل گرفت بات نہیں؟ آپ سارا ملبہ سپریم کورٹ میں ڈال دیتے ہیں، آپ سارا ملبہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پہ، قاضی فائزہ پہ ڈال دیتے ہیں، لیکن آپ جو اپنی شناخت چھپاتے ہیں، جو شواہد کنسیل کرتے ہیں، اس پہ بھی کوئی گرفت ہونی چاہیے، کوئی قانونی چارہ جوئی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، کوئی باز پرس کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، یا پھر جس کے دل میں جو آئے عوام کو غلط بیانی کرتا رہے اور عوام کو ریاست سے، اداروں سے، سسٹم سے متنفر کرتا رہے۔ ایک خبر تو ناظرین یہ ہو گئی کہ حقائق کیا تھے، اور حامد رضا صاحب ایک نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے ان حقائق کو کیسے تروڑ مروڑ کے عوام کے سامنے ایک جھوٹا بیانیہ، اور اس جھوٹے بیانیے کو مزید جھوٹ کا تڑکا لگا رہے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کی ایک اور وکٹ گر گئی ہے۔ ابھی چند روز پہلے تحریک انصاف کے MNA عثمان علی نے رانا ثناء اللہ کے ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ملاقات کی اور نون لیگ کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا۔ نون لیگ نے عثمان علی کو پارٹی میں ویلکم کیا۔ اب ناظرین ایک اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، سٹنگ منسٹر آزاد کشمیر سے چودھری اکرم سرگالہ، انہوں نے آزاد کشمیر میں جو نون لیگ کے صدر ہیں شاہ غلام قادر، ان کے ساتھ پرسنلی ملاقات کی ہے۔ ملاقات کر کے تحریک انصاف کے رہنما اور ان کی آزاد کشمیر کے وزیر جنگلات اکمل سرگالہ نے نون لیگ پر اعتماد کا اظہار کیا۔ نہ صرف اعتماد کا اظہار کیا بلکہ پارٹی میں شمولیت کا اعلان بھی کر دیا، اور نون لیگ کی طرف سے تحریک انصاف کی اس وکٹ کو ویلکم کیا گیا، پارٹی میں خیر مقدم کیا گیا۔ اب ناظرین آ جاتے ہیں تیسری خبر پہ۔ اڈیالہ میں جیل، نواز عمران خان ملاقات کا ریٹ فکس تھا۔ ناظرین پچھلے 3 دن سے 3 خبریں چلی ہیں اور تینوں خبروں کی تردید سامنے آئی ہے۔ پہلی خبر چلی چودھری نثار علی خان کے ساتھ جو شہباز شریف کی ملاقات ہوئی، اس سے یہ رنگ نکالا گیا یا اس کو اس طریقے سے پروپوگیٹ کیا گیا یا اس ملاقات پہ پروپوگنڈا کیا گیا کہ شہباز شریف صاحب چودھری نثار کے پاس گئے ہیں اس مقصد کے لیے کہ عمران خان کے ساتھ صلح کروا دیں، عمران خان کے ساتھ معاملات کو طے کروا دیں۔
میں نے اس ملاقات کے بعد جو ولاگ کیا تھا میں نے بتایا تھا کہ اس ملاقات میں بات عیادت تک تو ٹھیک ہے، لیکن شہباز شریف نے جا کے عمران خان کے ساتھ ملاقات کے لیے چودھری نثار کو پل کا کردار ادا کرنے کو کہا ہے، اس کے کوئی منطق نظر نہیں آتی. اور چودھری نثار یہ کام کیوں کرے گا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ کولوں کے اس دلالی میں اپنے ہاتھ چودھری نثار کیوں کالے کرے گا؟ وہ تو بڑے وزیدار انسان ہیں اور اتنا عرصہ وہ سیاست سے بھی دور ہیں، وہ کیوں کریں گے؟ تو الٹیمیٹلی وہ سارا پراپوگنڈا ثابت ہوا کہ چودھری نثار نہ اس قسم کا کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، نہ وہ اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کریں گے، نہ ایسی کوئی ڈیمانڈ یا ایسی کوئی تجویز شہباز شریف نے چودھری نثار کے سامنے رکھی. اس خبر کی تردید ہو گئی. دوسری خبر یہ سامنے آئی کہ آصف علی زرداری کو ہٹانے کے حوالے سے کام شروع کر دیا گیا ہے اور آصف علی زرداری کو ہٹا کے کسی اور اہم شخصیت کو، اسٹیبلشمنٹ کے اہم عہدیدار کو صدر پاکستان بنایا جائے گا. اچھا، وہ خبر جن صحافی کی ہے بڑے کریڈیبل ہیں، میں ان کی خبر کو چیلنج نہیں کر رہا، لیکن اس خبر کے بعد جن لوگوں کی جانب سے وضاحت کی گئی، بیانات سامنے آئے، وہ بھی بڑے کریڈیبل ہیں. محسن نقوی صاحب نے کہا کہ سوشل میڈیا کی خبر ہے، اس پہ بالکل کان نہ دھرے جائیں، صدر زرداری کہیں نہیں جا رہے. حسن ایوب صاحب نے کہا، اور بھی بیانات آئے، بھی زرداری صاحب کو کوئی خطرہ نہیں. اور میری اپنی بھی اسیسمنٹ کہ زرداری صاحب کو کون ہٹائے گا اور کیوں ہٹائے گا. ان سے کسی کو اعتراض کیا ہے، ان سے کسی کو تشویش یا ان سے کسی کو ریزرویشن کیا ہے، ایسی تو کوئی چیز نظر نہیں آتی. لیکن بہرحال اس خبر کی بھی تردید ہو گئی. تیسری خبر آئی، نواز شریف جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ اڈیالہ جیل میں جا کے ملاقات کرنے کے لیے تیار ہیں. اب اس ملاقات کے اوپر بھی تبصرے ہو گئے، اس ملاقات کے اوپر بھی پروگرام ہو گئے، ولاگز ہو گئے، لیکن اس خبر کو دل نہیں مانتا تھا. لیکن ناظرین، اب اس خبر کے حوالے سے ایک اور ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، اور اس ملاقات سے پہلے ہوئی ملاقات کا جو ایک راز تھا، اس راز کو آشکار کر دیا گیا ہے. اور وہ راز بیان کیا ہے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے. خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو نواز عمران ملاقات کی خبریں چلائی جا رہی ہیں، اس ملاقات سے پہلے ایک تو خواجہ آصف صاحب نے اس خبر کے اوپر کویسچن کیا کہ ایسی کیا لاجک ہو سکتی ہے کہ نواز شریف اڈیالہ جیل میں عمران خان کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے جائیں، ایسی کون سی ضرورت نواز شریف کو پڑ گئی ہے. اور پھر جو پس پردہ ایک اور ملاقات کی کہانی ہے، وہ خواجہ آصف صاحب نے بیان کی کہ اس سے پہلے جب 2014 میں نواز شریف وزیر اعظم تھے، وہ عمران خان کے پاس چل کے گئے تھے، اور اس ملاقات میں عمران خان سے نواز شریف نے جو بات کی کہ آگے چلتے ہیں، مل کے پاکستان کو لے کے چلتے ہیں، ترقی کی بات کرتے ہیں، الیکشن ہو گیا، اب چلیں پاکستان کی بات کرتے ہیں. لیکن اس ملاقات میں خواجہ آصف نے کہا کہ 40 لاکھ عمران خان نے نواز شریف سے مانگ لیے تھے. اور اب اگر خواجہ آصف نے کہا کہ نواز شریف ملاقات کرنے کے لیے عمران خان کے پاس جاتے ہیں تو نہ جانے اب عمران خان صاحب کیا مانگ لیں، کوئی پتہ نہیں، پہلے تو 40 لاکھ مانگ لیے تھے. یہ تو ناظرین خواجہ آصف صاحب کی بات ہے، 40 لاکھ عمران خان صاحب نے مانگے. پیسوں کی بات تو سمجھ نہیں آتی، لیکن ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب نواز شریف ملاقات کرنے کے لیے گئے تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میرے گھر تک روڈ نہیں ہے. یہ روڈ جو ہے بنانے کے شاید عمران خان صاحب نے کہا ہو کہ سی ڈی اے 40 لاکھ روپے مانگ رہا ہے، تو نواز شریف صاحب نے عمران خان صاحب کے گھر تک جو روڈ تھی، وہ روڈ نواز شریف صاحب نے بنوا دی تھی. نہ صرف وہ روڈ بنوا دی تھی بلکہ بنی گالا جانے والا جو راستہ تھا، وہ راستہ بھی نواز شریف صاحب نے، جو کرنگ روڈ ہے، وہ بھی دنوں میں نواز شریف صاحب نے اس سڑک کی تعمیر کو یقینی بنایا تھا. تو شاید وہ 40 لاکھ جو خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں، وہ شاید وہ روڈز کے لیے تھے، اس کرنگ روڈ کے لیے تھے، اس سڑک کے لیے تھے. لیکن آج خواجہ صاحب نے ایک اور بات بھی کی.
خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ نواز شریف تو ملاقات کے لیے نہیں جا رہے، لیکن خیبر پختونخوا میں حکومت کی تبدیلی ہو سکتی ہے، اور اس کی وجہ خواجہ آصف صاحب نے یہ کہی ہے کہ جو کے پی کے میں موجود پولیٹیکل اور نان پولیٹیکل ایلیمنٹس موجود ہیں، ان کی موجودگی کی وجہ سے سیاسی عدم استحکام جو ہے، یعنی پولیٹیکل ایلیمنٹ اور نان پولیٹیکل ایلیمنٹ کی وجہ سے صوبے میں سیاسی عدم استحکام پیدا ہو رہا ہے، تو وہاں پہ تبدیلی آ سکتی ہے۔ تبدیلی خیبر پختونخوا میں خارج از امکان نہیں ہے، یہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے کہا۔ باقی خواجہ صاحب نے بھی کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کا کچھ پتہ نہیں چلتا، یہ تو تماشا لگا ہوا ہے، پورا ایک متنجن پاکستان تحریک انصاف کا بنا ہوا ہے، کون سا چاول کس رنگ کا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، ان کے قول و فعل میں مکمل طور پہ تضاد ہے۔ تو یہ ناظرین ہمارا ویڈیو لاگ، اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔